یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے، ایک بار پڑھو تو 10 رحمتیں، 2 بار پڑھو تو 3 بار پڑھو تو 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں۔ آج آپ اپنے آپ سے عہد کریں، کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نیند آ جائے۔ کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے نا، کہ اللہ مجھے بہت پسند ہے، تجھے پتا ہے میرے دل کی کیفیت کیا ہے، لیکن اللہ چونکہ تو ناراض ہوتا ہے اور میں تیری وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس سے بہتر اس کو چیز ضرور عطا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من ترک شیئا للہ، وہ شخص جس نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا، عوضہ اللہ شیئا افضل من، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر کوئی چیز عطا کرتا ہے۔ یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے، ایک بار پڑھو تو 10 رحمتیں، 2 بار پڑھو تو 3 بار پڑھو تو 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں۔ آج آپ اپنے آپ سے عہد کریں، کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نیند آ جائے۔ اے اللہ، بھول ضرور جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں، بھٹک ضرور جاتے ہیں پر غلام تو تیرے محبوب کے ہیں۔ ہمارے حال پہ رحمت فرما، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھیو، اللہ ہمیں بغیر حساب معاف فرما دے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دے، اللہ ہم سے درگزر کرنا جب قیامت کے دن ازل کا بازار لگے، اللہ ہم سے درگزر فرمانا، ہماری پردہ پوشی فرمانا، اگر ہمیں عزت دی ہے تو عزتوں پہ دوام دینا، اللہ ہمیں ذلتوں سے محفوظ رکھنا، سب پہ اپنا فضل فرما دے۔ ہم دنیا کے دھتکارے ہوئے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ، یہ بوڑھے بیمار لوگ جو صبح چل کے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے آتے رہے، ان کے قدموں کو قبول فرمانا، ان کی کوششوں کو قبول فرمانا۔ کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے نا، کہ اللہ مجھے بہت پسند ہے، تجھے پتا ہے میرے دل کی کیفیت کیا ہے، لیکن اللہ چونکہ تو ناراض ہوتا ہے اور میں تیری وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس سے بہتر اس کو چیز ضرور عطا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من ترک شیئا للہ، وہ شخص جس نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا، عوضہ اللہ شیئا افضل من، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر کوئی چیز عطا کرتا ہے۔ جس وجود کو یہ دنیا بے دردی سے توڑ کر بکھیر دیتی ہے، اسے پھر آہستہ آہستہ میرا اللہ اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے۔ اے اللہ، بھول ضرور جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں، بھٹک ضرور جاتے ہیں پر غلام تو تیرے محبوب کے ہیں۔ ہمارے حال پہ رحمت فرما، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھیو، اللہ ہمیں بغیر حساب معاف فرما دے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دے، اللہ ہم سے درگزر کرنا جب قیامت کے دن ازل کا بازار لگے، اللہ ہم سے درگزر فرمانا، ہماری پردہ پوشی فرمانا، اگر ہمیں عزت دی ہے تو عزتوں پہ دوام دینا، اللہ ہمیں ذلتوں سے محفوظ رکھنا، سب پہ اپنا فضل فرما دے۔ ہم دنیا کے دھتکارے ہوئے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ، یہ بوڑھے بیمار لوگ جو صبح چل کے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے آتے رہے، ان کے قدموں کو قبول فرمانا، ان کی کوششوں کو قبول فرمانا۔